صبح پاکستان کے سلسلے گھریلو پرندے میں آج تیتر کے حوالے سے فیچر پیش خدمت ہے۔ تیتر کی دنیا میں کئی اقسام پائی جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں اس کی 4 اقسام ہیں۔ انگلش میں اس کو پیٹرش کہتے ہیں۔ اگر ہم ان 4 اقسام کے حوالے سے بات کریں تو اس میں سب سے نمایاں قسم سیاہ تیتر یعنی کہ بلیک پیٹرش کی ہے۔ اس کا رنگ زیادہ گہرا سیاہ ہوتا ہے، جس پر سفید اور سرخی مائل بھورے رنگ کے دھبے اور دھاریاں ہوتی ہیں۔ رخساروں پر سفید نشانات اور گردن کے گرد چاکلیٹی رنگ کا حلقہ ہوتا ہے۔ پیٹ کا رنگ بھی گہرا سیاہ ہوتا ہے۔ نر کی نسبت مادہ کی رنگت کچھ ہلکی ہوتی ہے۔ یہ کم بلندیوں پر رہنے والا مقامی پرندہ ہے۔ 2000 میٹر تک وادیوں میں رہتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے زیریں علاقوں، آزاد کشمیر کے کوٹلی اور میر پور کی وادیوں، صوبہ سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کے علاوہ بلوچستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ نہروں، جھیلوں اور کھیتوں کے کنارے اگنے والی گھاس یا جھاڑیوں میں رہتا ہے۔ یہ پرندہ پانی کے قریب گھنی جھاڑیوں یا کھیتوں کے آس پاس نظر آتا ہے۔ عام طور پر صبح سویرے اور شام ڈھلے آوازیں نکالتا ہے۔ اس کی آواز تیز ہوتی ہے۔ 3 سے 10 کی ٹولی میں نظر آتے ہیں۔ اس کی خوراک بیج، سبزہ، جڑی بوٹیاں، دانے، پھل، دیمک اور کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس کا گوشت خشک اور لذیذ ہوتا ہے، اس لیے شکار کے لیے مخصوص پرندوں میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سیاہ تیتر کی نسل کشی کا عرصہ بہت لمبا ہوتا ہے، جو مارچ سے اکتوبر تک جاری رہتا ہے۔ اس کا گھونسلہ ایک چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے جسے گھاس سے بھر دیا جاتا ہے۔ مادہ 6 سے 11 انڈے دیتی ہے، جن کا رنگ سبزی مائل بھورا ہوتا ہے۔ انڈوں سے 18 سے 19 دنوں میں بچے نکل آتے ہیں۔ بھورا تیتر، گرے پیٹرچ۔ بھورے تیتر کی لمبائی 33 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس کا رنگ ہلکا بھورا ہوتا ہے۔ گردن اور چھاتی کا اوپر والا حصہ بھورا ہوتا ہے، جس پر چھوٹی چھوٹی سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں۔ جسم کا اوپر والا حصہ ہلکے دار چینی رنگ کا ہوتا ہے۔ دم سرخی مائل ہوتی ہے۔ نر اور مادہ ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر نر کی ٹانگوں پر ابھار ہوتے ہیں۔ بھورا تیتر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر صوبہ خیبر پختونخوا میں کوہاٹ، چراٹ، نوشیرہ کے پہاڑوں اور مغربی سندھ کے نیم ریگستانی علاقوں میں ملتا ہے۔ یہ 1200 میٹر کی بلندی تک پایا جاتا ہے۔ مظفر آباد اور پونچھ کے زیریں علاقوں، میرپور اور کوٹلی میں پایا جاتا ہے۔ خشک ترین علاقوں میں پانی پیے بغیر کافی عرصہ گزار لیتا ہے۔ خوراک میں بعض اوقات سانپ بھی کھا لیتا ہے۔ سبزیاں، پھل، بیج اور کیڑے مکوڑے عام خوراک ہیں۔ انسانوں سے جلد مانوس ہو جانے والا پرندہ ہے۔ 4 سے 8 کی ٹولیوں میں گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں رہتا ہے۔ تیزی سے دوڑتا اور اڑتا ہے۔ اس کی نسل کشی کا دور مارچ سے ستمبر تک ہے۔ مادہ زیادہ تر اپریل اور مئی میں انڈے دیتی ہے، جو 4 سے 9 تک ہلکے دار چینی رنگ کے ہوتے ہیں۔ انڈوں سے 18 سے 19 دنوں میں بچے نکلتے ہیں۔ نر یکزوجی طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ چکور۔ چکور ایک درمیانی ساخت کا پرندہ ہے، جس کی لمبائی 38 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ رنگ بھورا ہوتا ہے، جبکہ ٹھوڑی اور گلا سفید ہوتا ہے، جن کے گرد ایک سیاہ حلقہ ہوتا ہے جو آنکھ سے شروع ہو کر چھاتی تک جاتا ہے۔ سر، کمر اور چھاتی بھوری ہوتی ہے، جس کے اطراف میں سیاہ اور سرخی مائل دھاریاں ہوتی ہیں۔ چونچ، ٹانگوں اور پنجوں کا رنگ چمکدار سرخ ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سوات، نوشیرہ، اپر دیر، کوہ ہمالیہ کے مغربی حصوں اور کوہستان نمک کے علاقے میں 1400 سے 5000 میٹر بلندی پر واقع جھاڑی دار اور ڈھلوانوں پر پایا جاتا ہے۔
شمالی علاقوں میں دریاؤں اور نالوں کے کناروں پر پایا جاتا ہے۔ شدید برف باری میں بلندی سے نیچے اترتا ہے اور آبادی کے قریب رہتا ہے۔ سیسی جسامت میں بھورے تیتر سے ذرا سا چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا سلیٹی بھورا رنگ ریگستانی علاقوں میں شکاریوں سے چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ سر اور گردن کا اگلا حصہ خاکستری، سلیٹی اور پیچھے کی طرف ترچھی دھاریاں ہوتی ہیں۔ ٹانگوں اور پنجوں کا رنگ زرد اور چونچ کا رنگ نارنجی ہوتا ہے۔ پرواز کے دوران سیسی کی آواز نکالتا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ جنگلی حیات خیبر پختونخوا کے پبلسٹی آفیسر جناب عبدالباسط سے خصوصی گفتگو کے دوران انہوں نے ان پرندوں کی بقا اور لاحق خطرات کے حوالے سے کہا، یہ پرندے کھانا کھانے کے لیے یا دانہ چننے کے لیے یہ ایگریکلچر لینڈ میں چلے جاتے ہیں، اور آج کل ایک پریکٹس ہے کہ لوگ جو ہے مختلف قسم کے کیمیکل سپرے کرتے ہیں اپنے فصلوں کے اوپر، تو ایک خطرہ تو ان کو موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مسکن جو ہے وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، جس طرح مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز یا کالونیز بن رہے ہیں ایگریکلچر لینڈ پہ، جس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ شرنکیج آف ہیبیٹیٹ، اس کا ہیبیٹیٹ جو ہے جہاں پر یہ رہتا ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ گیم برڈز بھی ہے جس کے شکار کے باقاعدہ لائسنس بھی جاری ہوتے ہیں۔ نومبر تا فروری جو ہے اس کی شکار کی جاتی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے حکومت خیبر پختونخوا نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر اور بعض سرکاری بھی ہے لیکن زیادہ تر ہماری کمیونٹی گیم ریزرو ہے۔ گیم ریزرو ایک علاقہ ہوتا ہے جو خاص کر اس میں پروٹیکشن کی جاتی ہے جنگلی جانوروں کی، اور شکار کی اجازت بھی ہوتی ہے تاکہ جو ہمارے شکاری حضرات ہیں اس کی بھی جو سپورٹس ہے ایک قسم کا ہنٹنگ بھی ایک سپورٹس ہے وہ بھی ہو سکے اور لوگ اس سے، تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان ہی مہینوں میں صرف اتوار والے دن جو ہالیڈے ہوتی ہے اس میں آپ ساتھ آپ کا لائسنس بھی ہوگا اور اسی دن کے لیے آپ الگ سے ایک پرمٹ بھی جاری ہوگا، تو وہ پرمٹ بھی آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کسی بھی گیم ریزرو میں جا کر اسی دن آپ 5 پرندوں کا شکار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کمیونٹی کے تعاون کے بغیر ان کا دفاع ممکن نہیں، کیونکہ لوگوں کو اس کا اکنامیکل بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ جو پرمٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کا ایک خاصا حصہ جو ہے یہ مقامی کمیونٹی کو بھی جاتا ہے۔ اس میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ عرض کروں کہ یہ ہمارا ایک قومی اثاثہ ہے، اور اپنے شکاری بھائیوں کے لیے میں یہ عرض کروں کہ یہ ایک سپورٹس ہے، اس کو سپورٹس کھیلنا چاہیے، نہ کہ آپ ایسے گنز کا استعمال کریں۔ شکار کے جو قواعد و ضوابط ہے اسی کو مد نظر رکھ کر شکار کی جائے تاکہ یہ سپورٹس جو ہے یہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی باقی رہے، اور آنے والے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم یہ بتا سکیں اور دکھا سکیں کہ یہ پرندے ہیں جن کی شکار کی جاتی ہے۔ پروگرام صوبے پاکستان کے سلسلے گھریلو پرندے میں آج آپ نے تیتر کے حوالے سے خصوصی فیچر سنا۔ راوی عبد المجید بلوچ اور نبیلہ خان، پروڈیوسر محمد جمیل بشر، پیشکش ریڈیو پاکستان پشاور۔